اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ آج جس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں، یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، کئی طویل اس پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن چنا کہ میں خود اتنا علم نہیں رکھتا، بس ایک قصہ بیان کرتا ہوں اس بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے کئی آیات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ آخری نبی ہے، لیکن ایک آیات ایسی ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ 22واں سپارہ ہے اور آیات نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم جاننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ اور کئی احادیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ جسے گھر بنایا ہو، اور وہ گھر بہت خوبصورت ہو، اور اس میں ہر چیز اس کی تیار ہو، لیکن ایک اینٹ باقی ہو، تو ایک اینٹ میں ہوں، اور میں وہ رکھ کر اس گھر کو مکمل کر دیا۔ میں نے اس اینٹ کو رکھ کر اس گھر کو مکمل کر دیا۔ کئی موقعوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اصل میں یہ مین جو مسئلہ ہے قادیانیت کا، یہاں سے انہوں نے شروع کیا۔ غلام احمد مرزا قادیانی کو انہوں نے نبی مانا، اور اس نے دعویٰ کیا، اور اس کے پیروکار بن گئے۔ پھر اس وقت کے علماء نے بہت محنت کی، سرکاری لوگوں نے بھی، جتنے بھی سرکاری عہدیدار تھے انہوں نے کوشش کی، اور انہوں نے کوشش کی کہ انہیں کافر قرار دیا جائے، یہ مسلمان تو ہو نہیں سکتے۔ تو شکر الحمدللہ اس وقت علماء نے محنت کی، اور کچھ سرکاری عہدیدار جو ایماندار تھے، اچھے لوگ تھے، انہوں نے بھی کوشش کی، اور بل منظور کروا انہیں کافر قرار دیا گیا۔ اور یہ آج بھی چھپ چھپے اپنی دعوت جاری رکھیں اور دعوت دیتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا قصہ ہے کہ پنجاب کے ایک دیہات میں خوبرو ایک لڑکی پیش کی گئی فوجی افسر کے لیے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ تو ارادہ انہوں نے کر لیا، اور اس نے ایک شرط رکھی، اور وہ جو لڑکی پیش کی گئی تھی وہ قادیانی تھی۔ تو فوجی افسر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شادی کرتا ہوں اس سے، لیکن میری شرط یہ ہوگی کہ میں قادیانی نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ شادی کر لی۔ تو شادی کے ساتھ یاد رکھنا کہ ان کا آنا جانا لگا رہتا، وہ آہستہ آہستہ کہتے رہتے اسے، اور وہ آہستہ آہستہ مائل ہوتا گیا۔ جب مائل ہوا تو پھر ایک اچانک یہ گھر میں اپنے سسرال جب گئے تو وہاں پھر دیکھا کہ ان کا ایک مذہبی رہنما آیا ہوا ہے، جو بڑا ہے وہ آیا ہوا ہے۔ تو اس سے جب بات چیت شروع ہوئی اس فوجی افسر کی، تو اس نے کہا کہ دیکھو، کیا آپ غلام احمد مرزا کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہ مانو، غلام احمد مرزا کو نبی نہ مانو، لیکن میری بات یاد رکھو، آپ خود دیکھو۔ وہ یہ ہے کہ آپ خود دیکھو اور اس پر سوچو اور استخارہ کرو، تمہیں خود اللہ بتا دے گا، خواب آ جائے تمہیں کہ غلام احمد مرزا نبی ہے یا نہیں۔ اب وہ
زہر کا پیالہ پی چکا تھا، اسے زہر پلایا جا رہا تھا اور وہ پی چکا ہے۔ اس کا ٹھیک ہے میں استخارہ کرتا ہوں۔ اس نے ٹھان لی استخارے کی۔ جب اس نے استخارہ کیا، ارادہ کر لیا اور استخارہ کیا، جب سویا تو کیا ہوا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ خواب میں مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہے، اس کے آس پاس لوگ جمع ہے۔ وہ اٹھا، صبح جب اٹھا تو اس نے یہی کہانی جو خواب میں دیکھی لوگوں کو سنانا شروع کر دیا، اور وہ اپنے خواب کے مطابق قادیانیت پہ ایمان لے آیا۔ غلام احمد مرزا قادیانی کو نبی مان بیٹھا، اور یہ تو چلو الگ مسئلہ تھا کہ وہ خود قادیانی ہوتا، اس نے دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو مرزا غلام احمد قادیانی کا امتی بنا ڈالا، اس ایک خواب کی وجہ سے۔ اچھا، جب اس نے دعوت شروع کر دی، وہ دعوت کرتا رہا۔ علماء تو جانتے تھے اس شخص کو، کیونکہ پہلے تو ٹھیک تھا، مسلمان تھا۔ علماء اسے دعوت دیتے رہتے، اسے دلیلیں دیتے، لیکن وہ دلیل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا مجھے تو اللہ نے دکھایا ہے خواب میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، غلام احمد مرزا جو ہے وہ قادیانی ہے، غلام احمد مرزا جو ہے وہ نبی ہے۔ علماء بھی بے بس ہو چکے تھے۔ کرتے کرتے وقت گزرتا گیا، پھر اللہ نے ہدایت دینی تھی۔ جب کیسے ہدایت دی؟ چناب نگر میں ایک بہت بڑے عالم تھے، مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تھے۔ ان کا جلسہ تھا، تو اتفاق سے یہ بھی وہاں تھے، ان کے بھی گزر ہوا، تو ان کا چلو بڑے علماء کو سنا ہے، انہیں بھی سن لیتے ہیں۔ اتنے علماء ہم نے سنے ہیں، آج ان کو بھی سن لیتے ہیں۔ چنانچہ ان شخص کے پاس، عالم کے پاس گئے، محمد یوسف، مولانا یوسف صاحب کے پاس، تو انہیں اپنا قضیہ، اپنا قصہ سنایا۔ اس نے دیکھو، اگر مجھے کوئی مرزا دعوت دیتا تو وہ الگ بات تھی، میں نے خواب میں خود دیکھا ہے کہ غلام احمد مرزا نعوذ باللہ نبی ہے، تو میں اس لیے قادیانی ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں رب کی مانوں یا مولویوں کی مانوں، کس کی مانوں؟ علماء بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں، اور بڑا اللہ نے علم بھی دیا ہوتا ہے، سمجھ بھی دی ہوتی ہے۔ کئی علماء بہت حاضر دماغ ہوتے ہیں۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ دیکھو، آپ اس وقت رب کی بھی نہ مانو، میری مانو، میری درویش کی مانو، پھر فیصلہ کر لینا۔ عالم تھے، سمجھدار تھے۔ ان کا اچھا جی بتاؤ۔ ان کا دیکھو، جب آپ نے استخارہ کا ارادہ کر لیا، آپ شک میں سے گزرے، اور یاد رکھنا، جو انسان شک میں گزر جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا آخری نبی ہے بھی یا نہیں، تو اس وقت آپ مسلمان نہیں رہے، آپ مسلمان نہیں رہے، کیونکہ آپ شک میں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ اور جب آپ نے استخارہ کیا تو آپ نے اس یقین کے ساتھ استخارہ کیا کہ آیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یا نہیں، تو آپ تو اس وقت کافر ہو چکے تھے۔ تو اللہ نے خواب میں آپ کو تو غلام احمد قادیانی ہی دکھانا تھا نا، نعوذ باللہ، اللہ نے نہیں، شیطان نے دکھانا تھا۔ پھر وہ تو شیطان تھا، اور شیطان کی طرف سے آپ کو یہ خواب آیا، کیونکہ آپ تو کافر ہو چکے تھے، آپ شک سے گزرے۔ تو جب آپ شک سے گزرے تو آپ کافر ہو گئے، اور اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا۔ تو اس نے جب یہ سنا کہ واقعی میں تو اس وقت مسلمان ہی نہیں رہا، کیونکہ میں شک میں پڑ گیا، تو اس نے فوراً قادیانیت چھوڑ کر پھر دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے، اور
کلمہ پڑھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، انہوں نے کہا کہ بغیر دلیل کے ختم نبوت پر ایمان لے آؤ، بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پر ایمان لے آؤ۔ اور پھر اماموں نے یہ بھی کہا کہ جو اس میں جو سوال کرے گا، جو اس میں سوال کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے ان فتنے سے بچنا چاہیے۔ یہ ہیں ہمارے ارد گرد لوگ بھی ہیں، یہ ورغلاتے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔